بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ رمضان قریب آ رہا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اس میں اکثر یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. اکثر لوگ، چونکہ رمضان میں انسان بیمار ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. اس کے بارے میں آپ کو ایک قاعدہ بتاؤں گا، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. ایک بات یاد رکھ، ہمیشہ اپنے ذہن میں کھول دیں کہ انسان کی خوراک کا تعلق معدے کے ساتھ ہے. معدہ کہ جب جو بھی چیز معدے تک پہنچی، چاہے جس راستے سے بھی ہو آپ کے، تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چاہے وہ پانی ہو، چاہے جو بھی ہو، آپ کے معدے تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے، جس راستے بھی سے ہو، منہ سے ہو، کان سے ہو، آنکھ سے ہو، تو یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کا، کیا کہتے ہیں، روزہ ٹوٹ گیا. اب انجیکشن کا تعلق معدے کے ساتھ نہیں ہے. انجیکشن کا تعلق معدے کا تعلق رگوں کے ساتھ ہے. تو تمام جمہور فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے کیا ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات یاد رکھیں، روزہ نہیں ٹوٹتا. حتیٰ کہ کان میں دوائی ڈالنا، آنکھوں میں سرما لگانا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ میرے تک نہیں پہنچتا. ہاں ایک بات ہے، ناک میں جو ہوتی ہے نا دوائی، اس کا تعلق اکثر میدے کے ساتھ ہے، تو ناک میں دوائی ڈالنے سے پرہیز کیا کریں. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے کی کہ انجیکشن اکثر یہ ہماری تو مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے کہ بس یہ سوشل میڈیا علماء، کیا سوشل میڈیا علماء جس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ بیٹھتے ہیں کہ نہ روزے کے عالم انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر لوگ تو سارا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، تو پھر قاری صاحب کو مولانا صاحب کو فون کرتے کہ روزے کے عالم انجیکشن سے کیا ہوتا ہے. ایک اور سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ قاری صاحب یا مولوی صاحب گلوکوز کا انجیکشن لگاتے ہیں روزے کی حالت میں. انسان جب بہت زیادہ روزے کی حالت میں کیا ہو جاتا ہے، تو تھکاوٹ سے محسوس کرتے، بھوک ہوتی یا پیاس ہوتی، تو گلوکوز کے انجیکشن، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ صرف طاقت پیدا کرنے کی ہوتی ہے، اس کا تعلق معدے کے ساتھ نہیں ہے. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، نہانے سے کا تعلق معدے کے ساتھ نہیں ہے نا. کہ یہاں پر جو ہم مثال کے طور پر بہنا جاتے یا یہاں پر جاتے ہیں، کیا مسلسل نہا رہا ہے، آپ کے یہاں پر سوراخ یہ معدے کے ساتھ نہ، اس کا تعلق معدے کے ساتھ نہیں. تو آپ کو سمجھ آیا کہ قاعدہ سمجھا. قاعدہ کیا ہے کہ جو چیز بھی آپ کو معدے تک پہنچ جائے، چاہے خوراک ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے جو چیز ہو، روزے کی حالت میں قصدن اگر آپ نے اس کو ڈال دیا، قصدن رمضان میں قصدن آپ نے ایک چیز فزور معدے میں ڈالی، تو آپ کیا 61 روزے لگاتار رکھیں گے. 61 روزے کفارہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی نا. تو 61 روزے آپ نے کیا کرنا، لگاتار رکھنے ہیں. ہاں کسی کو پتہ نہیں تھا، غلطی سے مثال کے طور پر میرے تک خوراک پہنچ گیا، تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا. اس روزہ کا ایک آپ نے کیا قضا کرنا ہے، بس کفارہ اس کا پھر نہیں ہے. صحیح ہے نا. سمجھ آ گیا اس مسئلے کی؟ کسی کو تو مسئلہ نہیں ہوگا نا. قاعدے کا آپ کو سمجھ آ گیا نا. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ معدے تک جو بھی خوراک پہنچ جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور انجیکشن کا تعلق معدے کے ساتھ نہیں ہے، تو انجیکشن روزے کے ہر انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ جمہور فقہا کا فتویٰ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.